أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے حاضر اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا کس طرح استعمال کرنا ہے، مجھے بھی اور تمام لوگوں کو بھی۔ ہم لوگ واٹس ایپ کیسے استعمال کریں، فیس بک کیسے استعمال کریں، یوٹیوب کیسے استعمال کریں، ان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ ہم کیسے استعمال کریں، اسلام کی نظر میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے، سوشل میڈیا استعمال کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ یوٹیوب کھولنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فیس بک کھولنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اعوذ سے شیطان سے ہم دور ہو کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اعوذ کا معنی کیا ہے؟ ہم شیطان سے دور ہو جاتے ہیں اور کس سے قریب ہو جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ اسی وجہ سے اعوذ کا اگر آپ اصل معنی دیکھیں گے کہ ایک دیہاتی، جیسا کہ سعودی عرب میں جو کھیڑے میں جو لوگ رہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ما اطیب اللحم، بتاؤ کہ گوشت میں سب سے مزیدار گوشت کون سا ہے؟ جو گائے کا جو گوشت ہے اس میں سب سے مزیدار گوشت کون سا ہے؟ وہ دیہاتی بولتا ہے کہ عوادہ، وہ گوشت جو ہڈی سے لگا رہتا، اسے بولتی ہیں کہ عوادہ۔
گوشت بالکل ہڈی سے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے گویا کہ آپ اللہ سے قریب ہو گئے. تو انشاءاللہ شر سے جو سوشل میڈیا کی جو فتنے ہیں ہم خود بخود انشاءاللہ بچ جائیں گے. یہ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مجھے اور آپ کو جو ہے نا پڑھ لینا چاہیے. دوسری جو بات ہے، معلوم ہے کہ سوشل میڈیا ہم کوئی ویڈیو آن کرتے ہیں، یوٹیوب میں میوزک آتا ہے سب سے پہلے، چاہے آپ قرات کا ویڈیو آن کرو، بیان کا ویڈیو آن کرو، شروع میں ایڈ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ میوزک آتا ہے. کیا کرے؟ شریعت کیا بولتی ہے ایسے وقت؟ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، وہاں سے گانے کی آواز آ رہی تھی. کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی انگلی کو کان میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے گانے کی آواز ان کے کان میں نہ پڑے. بس اتنا کرتے ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا آپ کھولتی ہیں تو وہاں سے گانا آتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کان میں انگلی رکھیے، یعنی تو ساؤنڈ کم کر لیجیے، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گانے کی آواز آتی تھی تو اپنے کان میں انگلی رکھتے تھے، پھر تھوڑی دور جانے کے بعد کان سے انگلی نکالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے. یعنی کہ اس طرح فحش کوئی چیزیں ادھر سے آواز آتی ہے، کوئی گانے کی آواز آتی ہے، ہم اپنے کان میں انگلی رکھ لیجئے، یعنی تو یوٹیوب وغیرہ میں گانے کی آواز آتی ہے تو ساؤنڈ کم کر لیجئے، انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. یہ دوسری جو چیز ہے. تیسری جو چیز، معلوم ہے کہ جب فیس بک ہم استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب ہم استعمال کرتے ہیں، وہاں جو ہے نا گندے تصویریں آتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ وہاں اگر جو ہے نا آپ کوئی قرات کا بٹن بھی آن کریں گے، کوئی بیان سننے کے لیے آن کریں گے، ایڈ میں کوئی عورت آئے گی، نعوذ باللہ. ہم کیا کریں؟ شریعت بولتی ہے کہ طبرانی کی روایت ہے، ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار ابدا، 3 آنکھیں کل قیامت کے دن جہنم کو نہیں دیکھیں گی. کتنی آنکھیں ہیں؟ 3 آنکھیں. ان میں سے ایک عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ عز وجل، رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، یہ آنکھ بھی کل قیامت کی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی. دوسرا عین حرست فی سبیل اللہ، اسلامی کنٹری ہے وہاں کے بارڈر کی حفاظت کرتا ہے. تیسرا جو ہے نا وعین غضت من محارم اللہ، کوئی گندی تصویر آ گئی، کوئی عورت کی تصویر آ گئی، وہاں اپنی آنکھ کو جھکا لیتا ہے. صرف آنکھ جھکانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں. یعنی کہ اس طرح اگر تصویر آ جاتا ہے تو آنکھ جھکا لیجیے، آنکھ بند کر لیجیے، اپنا سر جھکا لیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا انشاءاللہ. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا جو ہے نا گندی تصویر نہیں دیکھتا ہے. یعنی کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں. کس سے؟ سوشل میڈیا سے. ہماری جو نیکیاں ہیں، نماز جیسی نیکی برباد ہوتی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، روزے جیسی نیکیاں برباد ہوتی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. کیسے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کمنٹس میں نعوذ باللہ گالیاں لکھتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا کمنٹس میں جو ہے نا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی گالیاں لکھے، کسی کا ویڈیو دیکھتی نیچے کمنٹس میں گالیاں لکھتے ہیں یا ان کو کچھ بولتے ہیں. دیکھیے گالیاں دینے سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، اے صحابہ کیا تم کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ یعنی کہ ایک انسان کل قیامت کی جو نا بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا اللہ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بانٹ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وقد شتم ھذا، اس نے فلاں کو گالیاں دیا ہے، اس کی نیکی اٹھا کے اس کو دے دیں گے. یعنی کہ اگر ہم گالیاں دیں گے ہماری نیکی جو نا اس کو چل جائے گی، چاہے وہ یوٹیوب میں دیے آپ، چاہے کمنٹس میں لکھ کر دیے، چاہے آپ زبان سے بولے، پورے گالیاں ہیں، پورے گالیاں ہیں. تو اسی وجہ سے، اسی یوٹیوب کی وجہ سے ہماری نیکیاں جو ہے نا آج برباد ہوتی ہیں. چوتھا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم یوٹیوب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جو عالم کا زیادہ ویوز ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ہر عالم کے بیان نہیں سننا چاہیے، خاص طور پر جو ہے نا یوٹیوب وغیرہ میں آج کئی ایسے عالم جو گمراہ ہیں، نعوذ باللہ، ضعیف حدیثیں بولتے ہیں، من گھڑک باتیں بولتے ہیں. ہر عالم کے بیان نہیں سننا چاہیے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے. صحابہ ہر ایک سے بیان نہیں سنتے تھے، صحابہ ہر ایک سے حدیث نہیں سنتے تھے. دلیل صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹے رہتے ہیں، بیٹے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ایک شخص آتے ہیں جن کا نام بشیر العدوی، بشیر العدوی آ کر حدیث سناتی ہیں. کسے؟ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث نہیں سنتے. اب یہاں بیٹھ کے سناتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں کہ بشیر العدوی حدیث سناتے ہیں تو عبداللہ بن عباس اپنا رخ جو ہے نا ادھر طرف کر لیتے ہیں.
وہ بشیر العدوی ادھر سے آ کر عبداللہ بن عباس کو حدیث سناتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پھر بھی حدیث نہیں سنتے. کیوں؟ پھر یہ بشیر العدوی ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں ان کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں لیکن صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میری حدیث نہیں سنتے ہی. تو پوچھنے لگے کہ عبداللہ بن عباس تم میری بات کیوں نہیں سنتے، تم میرا بیان کیوں نہیں سنتے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. جب لوگ من گھڑت باتیں بیان کرنا شروع کر دیے میں تمام سے حدیث نہیں سنتا ہوں، میں تمام کا بیان نہیں سنتا ہوں. کیونکہ اس زمانے میں عبداللہ بن عباس اپنی زمانے میں بولتی ہیں کہ جب لوگ جو ہے نا من گھڑت باتیں شروع کر دیے، من گھڑت باتیں دین میں شروع کر دیے، میں ہر ایک سے دین کی باتیں نہیں سنتا ہوں. آج کا ماحول نعوذ باللہ یوٹیوب میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں یوٹیوب میں. اسی وجہ سے اسی یوٹیوب کے ذریعے سے نعوذ باللہ آج ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح میں ایک مسلمان رہتا ہے، وہی مسلمان شام میں کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. شام میں کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے غلط علماء کے بیان سننے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے. وہ مصر کو گئے لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے. دیکھیے غلط عالم کے بیان سنیں گے تو نقصان کیا ہوگا، غلط عالم کے ویڈیو دیکھیں گے تو نقصان کیا ہوگا. عبد الرحمن بن ملجم جاتے ہی مصر کو جاتے ہیں، جا کر ایک عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. چلو اصل وہ گئے مصر کو قرآن پڑھانے کے لیے، کوئی ایک عالم ان کو مل گیا، ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. چند دنوں میں کیا ہوا کہ عبد الرحمن بن ملجم نعوذ باللہ یہ کہنے لگے میں علی رضی اللہ عنہ کو قتل کروں گا. آخر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا. آخر انہوں نے عبد الرحمن بن ملجم ایک غلط بیان، ایک غلط عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا. یعنی کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ میرا دین مضبوط ہے. اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الدنو من الباطل ہلک. جو باطل شخص ہے اگر آپ اس کے قریب بھی جائیں گے آپ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اہل علم نے فرمایا کہ لا تجالسوا اہل الاہواء، بدعتی لوگوں کے قریب نہ جاؤ، ان کے پاس مت بیٹھو، ان کے بیانات مت سنو، کیونکہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے یوٹیوب فیس بک ہم استعمال کرتے ہیں، کب استعمال کرنا حرام ہے؟ ہاں معلوم ہے حرام چیز گانا سننا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ کب یوٹیوب فیس بک استعمال کرنا حرام ہے؟ ایک قاعدہ یاد رکھیں، کل ما یلہی عن واجب فهو حرام. ہر وہ چیز جو آپ کو واجب سے دور کرتی ہے وہ چیز کیا شریعت میں حرام ہے. نماز واجب ہے نا، اگر کوئی نماز چھوڑ کے واٹس ایپ دیکھتا ہے تو کیا ہے؟ واٹس ایپ استعمال کرنا حرام ہے. نماز واجب ہے، نماز وقت پر ہے، 4 بجے ہو گیا، جماعت چل رہی مسجد میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، کیا ہے؟ وہاں استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ نماز واجب ہے. واجب چھوڑ کر اگر کوئی انسان جو ہے نا کوئی چیز کرتا ہے تو وہ چیز حرام ہے. اس کی ایک اور مثال، کرکٹ ہم لوگ کھیلتے ہیں، نماز کا وقت ہے چھوڑ کے کھیلتے ہیں، حرام ہے. یاد رکھیں کرکٹ کھیلنا جائز ہے، لیکن واجب جو نماز واجب ہے اسے چھوڑ کر ہم کھیلتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو واجب سے دور کرتی ہے وہ چیز شریعت میں حرام. جیسا کہ گیم کھیلتی لیکن نماز کے وقت گیم کھیلنا کیا ہے؟ حرام ہے. نماز کے وقت واٹس ایپ استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا شریعت میں واجب ہے. اور دوسری جو بات ہے، اسی طرح ایک جو چیز جہاں واٹس ایپ یہ سوشل میڈیا میں کئی نقصانات ہیں، اس میں فائدہ بھی ہے. یعنی کہ بیٹھے بیٹھے انسان جہاد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. کس سے؟ اس سوشل میڈیا سے. جہاد کا ثواب اس سوشل میڈیا سے. کئی سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیوہ عورت کو صدقہ کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے. آپ الحمدللہ آپ کے کوئی دوست میں ریلیشن میں کوئی بیوہ عورت ہے، آپ اسے جو نا اپنے فون پے سے کچھ پیسہ بھیج دو، جہاد کے برابر ثواب ملے گا. سوشل میڈیا جہاں ہمارے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے یہ برائی ہے، نیکی کا راستہ بھی آسان ہے. نیکی کا راستہ آسان ہے. آپ دیکھ خاندان میں کوئی بیوہ عورت ہے، آپ اسے اپنے فون پے سے پیسہ بھیج دو، جہاد کے برابر ثواب. یعنی کہ بس معمولی گھر بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوہ عورت پر صدقہ کرنا جہاد کے برابر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک میں اور اسی طرح یوٹیوب میں لائک آتا ہے. دیکھیں ہم لوگ جو بھی گانے کا ویڈیو ملا لائک کر دیتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو ملا ہم لائک کرتے ہیں. لائک کی 2 قسم ہے، ایک جائز ہے ایک جائز نہیں ہے. جو بھی لائک ہے چاہے وہ فیس بک میں ہو چاہے وہ یوٹیوب میں ہو، لائک کی 2 قسم ہے. یہ ایک لائک جو آپ بیان سنتے ہیں،
کوئی قرات کا ویڈیو ہے آپ اسے لائک کرتے بالکل آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی میں دوسروں کی مدد کرو تو تم کو ثواب ملے گا. ہاں لیکن نعوذ باللہ بعض لوگ اچھا گانا دکھتا ہے تو نعوذ باللہ لائک کرتے ہیں، کوئی اچھا فلم ہے تو لائک کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو. اگر کوئی انسان گانے کے ویڈیو کو لائک کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، اسے گناہ ملے گا. فلم کے ویڈیو کو لائک کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. نعوذ باللہ. یعنی کہ یہ سوشل میڈیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی چیز ہے، نعوذ باللہ اس میں بیٹھے بیٹھے انسان جو ہے نا گناہ کماتا ہے. بلکہ ایک اور جو مثال، کئی لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا استعمال کرے بغیر بھی گناہ کماتے ہیں. نعوذ باللہ. ایک شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے پھر آ کے جو ہے نا موبائل چھوڑ کے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے تب بھی اسے گناہ ملے گا. کیسے؟ نعوذ باللہ بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے، وہ فلم کیا کرتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں، وہ دوسرے بھائی کو بھی بیچتے ہیں. زید سمجھیے کہ فلم دیکھا، وہ فلم اپنے بھائی کو بھیج دیا، بھیجنے کے بعد مسجد کو آ کر نماز پڑھا. جب تک اس کا بھائی فلم دیکھے گا زید کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، چاہے وہ نماز پڑھتا رہو کچھ بھی. بیٹھے بیٹھے کوئی گناہ، کوئی گانا اچھا لگا، لوگ کیا کرتے ہیں اسے سینڈ کرتے ہیں اپنے دوست کو، اپنے فرینڈ کو سینڈ کرتی ہے. وہ تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ اس کا دوست گانا سنتا رہے گا آپ کو نعوذ باللہ اس کا گناہ ملتا رہے گا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اگر آپ دوسروں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، جب تک وہ آپ کی نیکی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے، جب تک وہ آپ کی قرآن حدیث کی بات پر عمل کرتا ہے آپ کو اس کا ثواب ملے گا نا. اسی طرح اس کا الٹا بھی ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا. اسی طرح اس کا الٹا، اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ کسی کو برائی کا راستہ بتاتا ہے، جب تک وہ اس برائی کے راستے پر چلے گا نعوذ باللہ ہم کو بھی اس کا گناہ ملے گا، ہم کو بھی اس کا گناہ ملے گا. اسی وجہ سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے انسان دیکھ کر استعمال کرے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، کتنے لوگ ہیں، لیکن کم از کم جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے کہ واٹس ایپ یہ جو یوٹیوب جو ہے نا اس کے ذریعے سے آپ اچھے قاری کے بیان آپ سن سکتے ہیں، اچھے قاری کے قرات آپ سن سکتے ہیں، بیانات اور قرات سب سن سکتے ہیں. ہمارے لیے اچھا موقع ہے. ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کیجئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے نا قرآن پڑھنے آتا ہے، بولتے ہیں کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے، بولتے ہیں کہ ہماری زبان تمل ہے، ہماری زبان کنڑی ہے. جو بھی زبان قرآن پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے. چاہے آپ محنت، کیونکہ آپ سے فرماتے ہیں وَمَن يَتَطَعْتَعْ فِي يَكُونُ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. اگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا پھر آپ کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا. یعنی کہ کوشش کرو قرآن پڑھنے کی. تو اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو یاد کرنا ہے، یوٹیوب سے ریکارڈنگ آپ سنیے، امام حرم کا ریکارڈنگ سنیے، اس سے جو ہے نا آپ قرآن جو ہے نا یاد کیجئے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دین کی دعوت. میری زندگی کا بھی آپ کی زندگی کا بھی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ سوشل میڈیا سے دین کی دعوت کیسا کریں؟ کوئی ہمارا بدعتی دوست ہے اسے بدعت ریکارڈنگ بھیجیے، کوئی حدیث اس کے سامنے بھیجیے، دین کی دعوت ہے. کوئی نان مسلم آپ کا دوست ہے اسے بھیجیے. آپ کوئی عیسائی ہے اسے بھیجیے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں عیسائیوں کے بارے میں؟ وہ آیت ہے اس کا ترجمہ اسے بھیجیے. وہ تمل جانتا ہے، تمل زبان کا ترجمہ اسے بھیجیے. کتنا وقت ہے اس کا فوٹو پکڑ کر بھیجیے قرآن کا، وہ آیت کے ترجمہ کا فوٹو پکڑ کر بھیجیے. یعنی کہ جہاں سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں وہی بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھیں. بس ہماری وجہ سے کوئی اگر مسلمان اسلام کی طرف آ جاتا ہے، ہماری وجہ سے اگر کوئی مسلمان ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، سرخ اونٹ سے بہتر ہے. سرخ اونٹ کتنا روپے ہے؟ بہت زیادہ قیمتی ہے. آپ سے فرماتے ہیں کہ لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. آپ کی طرف سے اگر کوئی ایک مسلمان بھی ہدایت پر آتا ہے آپ کو سرخ اونٹ سے بہتر ہے. اس زمانے میں سرخ اونٹ جو لال اونٹ تھا بہت قیمتی ہوتا تھا، بہت قیمتی ہوتا تھا. وہی آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے جانب سے کوئی ہدایت پر آ جائے تو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ انسان جو ہے نا کب بھی موقع ملے، کوئی حدیث آپ کو ملا، صحیح حدیث آپ شیئر کیجئے دو لوگوں کو. یہ دین کی دعوت ہے، دین کی دعوت ہے. دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹیٹس رکھتا ہوں تو کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا ہے. کم از کم آپ کے بچے تو دیکھیں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے، آپ کی بیوی دیکھیں گی، آپ کے خاندان والے دیکھیں گے، بس کافی. اگر کوئی آپ کی وجہ سے کوئی ایک حدیث پر عمل کرتا ہے آپ سرخ اونٹ سے آپ کے لیے بہتر ہے. ایک اونٹ صدقہ کرنے سے افضل ہے آپ کے لیے. یعنی کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ یہ ایک بات ہے، دین کی ایک باتیں ہیں، یہ ایک حدیث ہے، کون میری بات مانتا ہے. صحیح حدیث ہے اسٹیٹس میں رکھو، صحیح حدیث ہے گروپ میں شیئر کرو. معلوم نہیں کہ آپ کی حدیث کی وجہ سے کس کو ہدایت مل جائے.
اسی وجہ سے انسان ہمیشہ جو ہے نا دوسروں کی بھی ہدایت کی بھی فکر کرے, ہم اپنی ہدایت کی بھی انسان فکر کرتے رہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, آپ دیکھیں کہ آج سب کے پاس موبائل ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں, دارمی کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو 3 آیت پڑھتے تھے بس. کتنی آیت ہے؟ 3 آیت پڑھتے تھے. آج ہمارے لیے آسان ہے, جب ہم گھر میں داخل ہو تو موبائل میں قرآن میں 3 آیت پڑھیے, کم از کم 3 آیت پڑھیے. یعنی کہ موبائل میں سب کے پاس قرآن ہونا چاہیے. یاد رکھیں, قرآن ہو, جب آپ گھر میں داخل ہوتی تو 3 آیت پڑھیے. بلکہ آپ دیکھیں گے سلف کی تاریخ دیکھیں گے, جب وہ اپنے جانور سے اتر کر گھر تک جانے کا جو وقت ہوتا تھا قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے. آج کا ماحول موبائل ہے, موبائل میں قرآن پڑھتے ہوئے جائیے. جس طرح برائی آسان ہے, اس یوٹیوب اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے نیکی بھی بڑا آسان ہے. تو انسان جو ہے نا جتنا ہو سکے اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرے. لیکن ایک نیکی ایک بھی آسان ہے کہ معلوم ہے کہ قیامت کے قریب لوگ صدقہ لینے والے نہیں رہیں گے. قیامت کے قریب لوگ پیسہ اٹھا کے گلی گلی پھریں گے, کوئی آپ کا صدقہ لینے والا نہیں ہوگا قیامت کے قریب. لیکن آج کے ماحول آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے صدقہ بھی آسان ہے. صدقہ بھی آسان ہے. آپ دیکھیں گے مسجد کا فوٹو آتا ہے, آپ کیا کیجئے اسے, آپ صرف کلک کریں گے تو آپ کو 100 روپے 200 روپے آپ کو بھیجنا ہے بس. بیٹھے بیٹھے آپ ثواب کما لیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے صدقے کا ثواب ہے. یعنی کہ جیسا کہ وجوڑا کا جو مسئلہ ہے, وہاں لوگ جو نا پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہاں کا جو لنک ہمارے پاس مشہور ہے, آپ کلک کر کے 100-200 روپے اپنی استطاعت کے مطابق, کتنی بڑی بات ہے. لیکن قیامت کے قریب صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. لیکن کم از کم آج ہمارے پاس موقع ہے, یعنی کہ موت کے وقت انسان کس کی خواہش کرے گا؟ مال کی نہیں, صدقے کی خواہش کرے گا. موت کے وقت فرشتے سے کہے گا کہ فرشتے تھوڑا مجھے موقع دے, میں صدقہ کر کے آ جاؤں گا. موت کے وقت صدقہ بڑی اہمیت ہے صدقے کی. آج ہمارے پاس مساجد بننے کے لیے, کسی غریب کے لیے کئی ایسا لنک ہمارے پاس آتا ہے جس میں جو ہے نا یہ رہتا ہے کہ جو ہے نا کوڈ بھی رہتا ہے, اب سے کلک کر کے جو ہے نا 100-200 اپنی استطاعت کے مطابق بھیجیے, 10 روپے بھی بھیجیے, یہ بھی اللہ کے پاس صدقہ ہے. اس کا بھی ثواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیں گے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, آج ہمارے پاس جو ہے نا سوشل میڈیا ہے, اس کا ایک استعمال اگر آپ دیکھیں گے, ہم کئی دین کی باتیں ہم سنتے ہیں, فطری باتیں کہ انسان بھول جاتا ہے, فطری بات انسان بھول جاتا ہے, لیکن نہیں بھولنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ, اس شخص کے لیے بربادی ہے جو سن کر بھول جاتا ہے. یہ حدیث الادب المفرد میں, اس شخص کے لیے بربادی ہے جو دین کی باتیں سن کر بھول جاتا ہے. اسی وجہ سے دین کی باتیں غور سے سنیں, غور سے سنیں, اس کو یاد رکھیں. کیسے یاد رکھیں گے؟ آپ کیا کہتے, کوئی دین کی بات آپ سنتے ہیں, آپ واٹس ایپ میں لکھ لیجیے. لکھنے نہیں ہوتا تو ریکارڈنگ, بس آپ کا گروپ جو ہے نا آپ ہی ریکارڈنگ کر کے, آج میں نے یہ دین کی باتیں میں نے سنی ہے, یہ حدیث میں نے سنا ہے, بس. یعنی کہ دین کی باتیں جو ہے نا جتنا ہو سکے جو ہے نا انسان لکھ لیجیے, اسے یاد کریے, اسے سمجھیے. کیونکہ آج ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے سوشل میڈیا. آپ دیکھیں گے محدثین کا جو زمانہ, سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدثین, صحیح بخاری مسلم ان کی حدیث ہے, جب ان کی روح قبض ہوئی, اب ان کو غسل کرنا تھا, اب غسل دلانا تھا. سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ہے نا, لوگ جو ہے نا غسل کے لیے جو ہے نا لے کر گئے. پھر اس کے بعد پاؤں سے ان کا کپڑا ہٹاتے ہی تو پاؤں میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے چیٹی ملتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پیپر ملتا ہے جس میں حدیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکھے ہوئے ہیں. آج ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے نا سوشل میڈیا ہے جس میں ہم لوگ نوٹ کر سکتے ہیں. اس زمانے میں لوگ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیپر پر لکھ کر جو ہے نا اپنے پیر میں رکھتے تھے تاکہ کہیں دین ان سے ضائع نہ ہو جائے. یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, انسان اس کا صحیح استعمال کرے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کئی لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, بہت ٹینشن ہے, مجھے ایسا نیند نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا میں کیا ہوتا ہے, ایسے ویسے نیوز آتی ہے جس کو ہم کو ٹینشن میں آ جاتا ہے. ایسا ہو گیا, وہاں قتل ہوا, وہاں ایسا ہوا, مسلمانوں پر ظلم ہوا. یہ تمام نیوز دیکھ کر انسان کیا ہو جاتا ہے, سکون نہیں چل جاتا ہے, اس کے دماغ سے سکون چل جاتا ہے, نہ نماز بھی سیدھا نہیں پڑھ پاتا. وہ سبھی دماغ میں رہتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو قتل ہوا تو میرا بیٹا کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا. یعنی کہ یہ جو نیوز جو ہے نا انسان کی زندگی میں سکون کو چھین لیتا ہے. اسی وجہ سے سلف کی تاریخ پڑھیں گے, قاضی شریح وہ کبھی بھی لوگوں کا نیوز نہیں پڑھتے تھے, لوگوں کے بارے میں نہیں سنتے تھے, وہ نہیں سنتے تھے لوگ کیا کر رہے ہیں, نہیں, وہ دین پر عمل کرتے تھے, قرآن حدیث پر عمل کرتے تھے. قاضی شریح وقت کے قاضی, بہت بڑے عالم ہی, لیکن وہ لوگوں کے بارے میں, لوگوں کے فطروں کے بارے میں, لوگوں کی نیوز کے بارے میں, لوگوں کے اخبار کے بارے میں نہیں سنتے تھے.
آپ دیکھیں گے ابراہیم نقعی رحمہ اللہ جو انہی کے شاگرد تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں کے نیوز وغیرہ نہیں سنتے تھے. آج ہم سنتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، وہاں ایسا ہوا، مسلمانوں کو قتل ہوا، ایسا ہوا، انسان کو نیند نہیں آتی ہے. اسی ٹینشن میں انسان جو نا رات میں نہیں سوتا ہے، رات میں لیٹ نیند آتی ہے، پھر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. یہ سب نقصانات ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ پر بھروسہ رکھیے. یہ جب نیوز جو ہے نا آج کل بہت زیادہ من گھڑت نیوز، من گھڑت باتیں جو ہے نا نیوز میں لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کریں. بس یہی چیز ہے. کافروں کا ٹارگٹ یہ ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے بس، تاکہ مسلمان اندر سے کمزور ہو جائے. مسلمان کمزور نہیں ہے، یاد رکھیں. جب ہم صحیح معنوں میں ہمارے اندر توحید ہوگا، صحیح معنوں میں ہمارے اندر ایمان ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صحیح دین کا علم حاصل کریں گے، کبھی مسلمان کمزور نہیں ہوگا. بلکہ یہ ایک یہودیوں کا چال ہے جو آج مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. آج اس خطبے کے خلاصہ جو ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا یوز کرنے سے پہلے، کھولنے سے پہلے، یوٹیوب آن کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. پھر یوٹیوب کھولنے کے بعد میوزک وغیرہ آتا ہے تو انسان جو ہے نا ساؤنڈ کم کیجئے، انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. تیسری جو بات ہے، اگر کوئی گندی تصویر آتی ہے، عورت کی تصویر آتی ہے، انسان آنکھ بند کر لیجئے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی نیکیاں برباد نہ کریں. کمنٹس میں گالیاں وغیرہ مت لکھیے، کیونکہ گالیاں دینے سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا سے ہر عالم کا بیان مت سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عالم گمراہ بھی ہو. اسی وجہ سے سلف کہا کرتے تھے گمراہ عالم کے قریب بھی جائے تو انسان برباد ہو جائے گا. گمراہ عالم کے قریب بھی جائیں، اس کے بیٹھنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی جانا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا نماز سے دور ہو جاتا ہے، واجبات سے دور ہو جاتا ہے، ماں باپ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کب استعمال کرنا حرام ہے؟ یہاں نماز چلتی ہے، ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں گھر میں. یہاں نماز چلتی رہتی ہے، ہم فیس بک استعمال کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. کیونکہ واجب چھوڑ کر اگر آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز حرام ہے. اسی طرح جو واٹس ایپ میں، اسی طرح جو ہے نا خاص طور پر فیس بک میں، یوٹیوب میں جو لائک آتا ہے اس کی دو قسم ہے. اگر بیان کا ویڈیو ہے، اگر آپ لائک کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. اگر گانے کا ویڈیو ہے، اگر آپ لائک کریں گے تو نعوذ باللہ ہم کو گناہ ملے گا. لیکن سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، نعوذ باللہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھا گانا ہے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، کوئی اچھا فلم ہے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں. اگر جب تک وہ فلم دیکھتا رہے گا ہم کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم ہی نے شیئر کیا. جب تک ہمارا دوست وہ گانا سنتا رہے گا ہم کو بھی اس کا گناہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم ہی نے شیئر کیا. کیونکہ ہم اگر برائی کا راستہ بتائیں گے کسی کو، جب تک وہ شخص اس کے برائی پر چلے گا ہم کو بھی جو ہے نا اس کا گناہ ملے گا. لیکن اسی وجہ سے کوئی نیکی کی بات ہم دوسروں کو بتائیے، کوئی دین کی بات ہم دوسروں کو بتائیے، جب تک وہ اس پر عمل کرے گا ہم کو بھی جو ہے نا اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد جو ہے نا دین کی دعوت ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو کوئی بدعتی دوست ہے اسے جو ہے نا کوئی حدیث بھیجیے تاکہ وہ بدعت سے دور ہو جائے. کوئی کافر ہے آپ کا دوست، بزنس پارٹنر ہے، اسے جو ہے نا بیان بھیجیے اس کی زبان میں تاکہ وہ جو ہے نا اسلام کی طرف آ جائے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، جہاں سوشل میڈیا میں کئی برائی جو ہے نا آسان ہو چکا ہے، اسی طرح کئی نیکیاں بھی اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. کوئی لنک ہمارے پاس آتا ہے، کوئی کوڈ ہمارے پاس آتا ہے، اس میں صرف کلک کر کے جو ہے نا ہم صدقہ و خیرات کیجیے، لوگوں کو شیئر کرتے رہیے، صدقہ و خیرات کرتے رہیے. یہ کچھ باتیں تھی سوشل میڈیا کے متعلق. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام کو بھی صحیح سوشل میڈیا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسرارهم واشف مرزهم وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من كل خير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.